بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الباسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الباسط کشادہ کرنے والا۔ الباسط باسط سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بڑھانا، فراوانی کرنا۔ جب بھی القابض کی بات کی جاتی ہے تب ہی الباسط کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ جیسے اللہ تنگی لانے والا ہے ویسے ہی اللہ کشادگی بھی پیدا کرنے والا ہے۔ القابض کا معنی ہوتا ہے مٹھی بند کر دینا، جبکہ الباسط کا معنی ہے مٹھی کھول دینا۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ وہ جہاں تنگی کا ذکر کرتا ہے وہاں خوشحالی کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ اس کے بندے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ نے ہمیں پہلے بتایا کہ اللہ القابض ہے، یعنی روک دینے والا ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ نے الباسط کا بھی ذکر فرما دیا کہ اللہ ہی روانی کے اسباب بھی پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو تنگی لاتا ہے اور اللہ ہی ہے جو اس تنگی کے بعد پھر خوشحالی ہمارے مقدر میں لکھتا ہے۔ اللہ نے ہر زوال کا زوال بھی مقرر کر رکھا ہے، یعنی جیسے سورج کا زوال چاند ہے اور جب چاند چھا جاتا ہے تو سورج چھپ جاتا ہے، پھر اسی طرح چاند کا زوال بھی مقرر ہے کہ جب سورج چھا جاتا ہے تو پھر چاند چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کبھی بھی ایک سی نہیں رہتی، غم کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے کچھ پچھلے سالوں کی طرف نظر دہرائیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کچھ بھی اب ویسا نہیں رہا۔ اس وقت جن غموں کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب تو میری زندگی کبھی اچھی نہیں ہوگی، وہ غم آج دور دور تک آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ اللہ نے کوئی بھی مرض لا علاج نہیں بنایا، اللہ نے ہر زخم کی شفا رکھی ہے۔ اگر وقت نہ بدلتا تو ہم میں سے کوئی بھی آج یہاں نہ ہوتا۔ اگر اللہ آزمائش لاتا ہے تو اللہ پھر اس آزمائش میں زندہ رہنے کے وسیلے بھی اس آزمائش کے ساتھ ہی لاتا ہے۔ جب اللہ ہمیں دکھ سے گزار رہا ہوتا ہے تو اس مرحلے میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور موجود ہوتا ہے جو ہمیں ساتھ ہی ساتھ حوصلہ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میرا بندہ برے حالات سے گزر رہا ہے اور ان حالات سے گزرنے کے لیے اسے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ کتنا پیارا ہے ہمارا اللہ کہ وہ اگر کسی مشکل میں ہمیں ڈالتا بھی ہے تو اس مشکل میں سروائیو کرنے کے لیے اس مشکل کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی مدد بھی بھیجتا ہے تاکہ ہم مایوس نہ ہوں۔ جب آپ کسی الجھن میں ہوتے ہیں یا اللہ سے کوئی اشارہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یا کسی آیت کے ذریعے یا پھر کسی انسان کے ذریعے آپ کو اس الجھن سے نکالنے کا حل بتا دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا یہ کہ اللہ آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، پھر ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ وہ ہر وقت ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ پر اللہ کوئی طوفان بھیجے اور اس طوفان سے بچنے کے لیے آپ کو کوئی پناہ گاہ فراہم نہ کرے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو کسی دکھ سے گزارے اور اس دکھ کے بعد اس نے آپ کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہو۔ اگر ایسا ہوتا کہ مشکل کے بعد آسانی نہ ہوتی تو ہم تھک جاتے، ہم کبھی بھی آگے بڑھ نہ پاتے، ہمیں کوئی امید ہی نہ ہوتی۔ لیکن اگر آپ اللہ کے فیصلوں پر سوال کرنے لگیں گے یا پھر اللہ کی تقسیم پر شک کرنے لگیں گے تو آپ کے لیے راستہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور ایسے ہی پھر ایک وقت آئے گا جب آپ نا امید ہو جائیں گے۔ اگر آپ صبر کریں گے اور اللہ کے فیصلوں پر سوال نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ کیا آپ نے نبیوں کی کہانیاں نہیں پڑھیں؟ وہ سب ہم سے کئی زیادہ برتر حالات سے گزرے تھے، لیکن پھر بھی انہیں ان برتر حالات کے بعد بھی راحت مل گئی اور وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے ان برتر حالات میں بھی اپنے اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ان برتر حالات میں بھی اللہ سے اچھے کی امید رکھی، اور دیکھیں پھر کیسے اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کا خیال رکھا۔ جب آپ اللہ پہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ایسے ہی انسان کی مدد کرتا ہے اپنے چھپے ہوئے مگر خوبصورت ذریعوں سے۔ اللہ آپ کو کیا دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ سب کچھ بس ہمارے لیے امتحان ہے، اور ہمیں اس کا انعام اسی بنیاد پہ دیا جائے گا کہ ہم اپنا امتحان کس طریقے سے پاس کرتے ہیں۔
اللہ آپ کو جتنا زیادہ دیتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے، اور یہ آزمائش اصل میں صرف اور صرف آخرت میں آپ کے مرتبے کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا اجر کی جگہ نہیں ہے، محشر اجر کی جگہ ہے۔ انسان کی کچھ نیکیوں اور دعاؤں کے صلے اللہ آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے کس بندے کو تب ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ آپ خود ہی سوچیں کہ قیامت والے دن جب اعمال کی ناپ تول ہو رہی ہوگی اور آپ کے گناہوں کا پلڑا آپ کی نیکیوں کے پلڑے سے بھاری ہوگا، تو تب آپ کی یہی نیکیاں اور دعائیں جن کا صلہ آپ کو دنیا میں نہیں دیا گیا تھا، ان نیکیوں اور دعاؤں کے وزن سے آپ کی نیکیوں کا پلڑا گناہوں کے پلڑوں پر بھاری پڑے گا، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ تو خوشی سے جھومنے لگیں گے، اس لیے آپ نہیں جانتے کہ آپ کی کون سی دعا آپ کے کب کام آنی ہے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ کام آئے گی ضرور۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں راحت دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے قرآن میں ہمیں ہمارا خیال رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے قرآن میں ہمیں رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے قرآن میں ہماری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے قرآن میں ہماری حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ اپنے تمام وعدے پورے کر رہا ہے۔ جبکہ ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ سے سب سے پہلا وعدہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی طاقتوں سے بڑھ کر کسی کی طاقتوں کو نہیں مانیں گے، اور ہم اس پر پورا یقین رکھیں گے۔ صرف ایک یہ وعدہ کرتے ہیں ہم، اور دیکھیں کہ پھر بھی ایک یہ وعدہ ہم ساری زندگی لگا کر بھی نبھا نہیں پاتے۔ اللہ نے کبھی آپ سے نہیں کہا کہ خود حل تلاش کرو، اللہ نے تو آپ سے صرف اتنا کہا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو، پھر میں جانوں اور میری حکمتیں جانے کہ حل کہاں سے نکالنا ہے اور کیسے نکالنا ہے۔ اللہ نے تو بس ہم سے یہی فرمایا ہے کہ میرے فیصلوں پر یقین رکھو، پھر تمہاری خواہشات کو حقیقت میں بدلنا میرا فرض ہے۔ تو کیا یہ ماننا بھی مشکل ہے؟ اللہ پر یقین کرنا کیا اتنا مشکل کام ہے؟ وہ ہمیں بنانے والا ہے اور وہی ہمیں جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کب چاہتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے، وہ ہمیں سر سے پاؤں تک جانتا ہے، وہ ہمیں دل سے روح تک جانتا ہے۔ تو پھر آپ کیوں سوچتے ہیں کہ ایک مصیبت پہ سب ختم ہو گیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ آپ کی دعا کیا ہے، تب بھی جب آپ اپنی زبان سے اس دعا کا اقرار نہیں کر پاتے۔ آپ جس حال میں اس وقت ہیں وہ آپ کے اس حال سے بھی واقف ہے۔ وہ اگر آپ کو یہاں تک لایا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے ہی لایا ہے۔ اللہ دنیا کی طرح ظالم نہیں ہے، وہ انسان کو بلا وجہ کسی بھی قسم کی تکلیف سے نہیں گزارتا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس ہر وہ چیز موجود ہے جو آپ مانگتے ہیں، اور اتنی وافر مقدار میں موجود ہے کہ اگر اللہ پوری دنیا کو بھی وہ چیز دینا چاہے تب بھی اس چیز کی مقدار میں چاول کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تاخیر صرف اور صرف آپ کو آزمانے کے لیے ہے۔ یہی دنیا کا نظام ہے۔ اللہ نے دنیا آزمائشی جگہ ہی بنائی ہے۔ ہم یہاں انعام پانے کے لیے، یہاں پھر سزا پانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم یہاں صرف اپنے حصے کی آزمائشیں کاٹنے آئے ہیں، اپنے حصے کے امتحان دینے آئے ہیں۔ رزلٹ ہمیں اس دنیا کے بعد ہی ملے گا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگر آپ وفادار رہتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں مخلص رہتے ہیں تو آپ کو وہ ضرور ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سب کچھ دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور اگر آپ صبر کے ساتھ یقین کریں گے تو آپ کو بہتر سے بہترین عطا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور غیر مومن کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں کیا ہر وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے جو آپ مانگتے ہیں؟ نہیں نہ کھانا ان کی پسند کا ہوتا ہے، نہ ہی کپڑے ان کی پسند کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی قید خانے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ دنیا میں انسان کو سب کچھ اس کی مرضی کا نہیں مل سکتا۔ انسان کو کسی نہ کسی چیز پر زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور غیر مومن کے لیے جنت کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ جنت میں سب کو میسر ہوگا، اور دنیا میں جو لوگ جنت کی طرح رہتے ہیں انہیں آخرت کی جنت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مومن لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے مفاد اور مزے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے
کرتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے انہیں منع کیا ہے ان سے منع نہیں ہوتے، یعنی وہ اللہ کے لیے اپنی دنیا قربان نہیں کرتے۔ جنت دنیا قربان کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ جنت صبر سے ملتی ہے، یقین سے ملتی ہے، بار بار کوشش سے ملتی ہے، بار بار مانگنے سے ملتی ہے۔ بس برے وقتوں میں بھی اللہ سے اچھے کا گمان رکھیں۔ اگر آپ ابھی کسی ایسے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ اس بات کی نشانی کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں اور پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ پہ یقین رکھیں۔ اگر وہ آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں تو یہ اس کی طرف سے آپ کے لیے انعام ہے، اور اگر وہ آپ کو وہ چیز نہیں دیتا تو یہ آپ کے لیے ایک امتحان ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ رزق کا کم یا زیادہ ہونا زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اس حساب سے آپ اللہ کی محبت تول سکتے ہیں۔ اس کی محبت کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی محبت کو کوئی بھی تول نہیں سکتا۔ اس کی محبت ان تمام چیزوں سے آزاد ہے۔ وہ ہم جیسا نہیں ہے کہ اپنے مطلب کے لیے ہمیں دے، وہ ہمیں تب دیتا ہے جب اسے دینا ہمارے لیے مناسب اور بہتر لگتا ہے۔